واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ ہمارے ایک دوست تھے شارجہ کے رہنے والے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو کریب کی شکار کے لیے انوائٹ کرتا ہوں اپنے گھر، کھانا کھائیں گے مغرب کا، اور پھر مغرب کے فوراً بعد بیچ کے اوپر میرا گھر ہے تو ہم سمندر میں جائیں گے اور کریب کی شکار کریں گے۔ فشنگ کا تو ہم نے شکار دیکھا ہوا ہے لیکن کریب کا کبھی نہیں کیا تھا، تو ہمارے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا، تو میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ ہم بچوں کے ساتھ گئے، بچے بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے چھوٹے کہ آج ہم کشتی پہ جائیں گے اور کریب کی شکار کریں گے۔ خیر وہ ہمیں ایک کشتی کے اوپر لے کے سمندر میں گئے، ایک خاص جگہ تھی، وہاں پہ کریب نکلتے ہی مغرب سے عشاء کے درمیان تھے۔ 24 گھنٹے میں یہ ان کا خاص ٹائم تھا جب وہ باہر نکلتے تھے اور ان کا شکار پاسبل تھا۔ آگے پیچھے وہ زمین کے اندر اور ریت کے اندر رہتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، تو شکار نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر جب اس جگہ پر لے کر گئے تو کنارے کنارے پہ کوئی 4 فٹ پانی ہوگا، تو اس پانی کے اندر جو نوجوان تھے وہ تو سارے پانی میں اتر گئے شکار کرنے کے لیے۔ میں بوڑھا کشتی کے اندر ہی بیٹھا رہا، اور میرے ساتھ گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، 1 سال 3 سال 2 سال، وہ ساتھ بیٹھ کے کہ ہم دادا ابو کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اب میں ہوں اور چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے ہیں، اور وہ لوگ کریب کا شکار کر کے لا رہے تھے، اور ایک بنگالی تھا جو کشتی چلا رہا تھا، وہ لاتا اور ایک باسکٹ تھی اوپن، وہ اس کے اندر اس کو پھینک کے چلا جاتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس کے اوپر کوئی لڈ نہیں تھی، کوئی ڈھکنا نہیں تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں میں سے کوئی باسکٹ میں ہاتھ ڈال دے گا یا کوئی کریب باہر نکل آیا تو بچے تو اس کو دیکھ کے ہی پریشان ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس بنگالی دوست سے کہا بھئی اس کو ڈھانپ دو، اور اس نے کہا جی اس کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ کریب ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے تماشا دیکھنا ہے تو یہاں آئے۔ میں کرسی سے اٹھ کے ذرا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ 15-20 کریب اس باسکٹ کے بیس کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ اچھا ان میں سے ایک کریب جب دیوار کے اوپر چڑھنے لگتا نا، تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا اوپر چڑھتا کہ میں باہر نکلوں، باقی 2-3 کریب مل کے اس کی ٹانگ کو یوں نیچے کھینچتے اور نیچے لے لیتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا نکلنے کی کوشش کرتا تو اس باقی مل کے اس کی ٹانگ کھینچتے۔ اس نے کہا جی یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی کھینچتے رہیں گے، ان میں سے ایک بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ میرے لیے زندگی کا نیا تجربہ تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور مجھے اپنے دفتروں کا سما یاد آ گیا کہ یار بات تو ایسی ہے، ہمارے دفتروں میں معاملہ ایسا ہی ہے۔ ایک بندے کو اللہ عزت دیتے ہیں، پروموشن دیتے ہیں، دوسرے 2-4 مل کے اس کی ٹانگ کو نیچے کھینچتے ہیں، اوپر نہ جائے۔ ہمارے اندر خیر خواہی نہیں ہوتی، ہمارے اندر بدخواہی ہوتی ہے۔ دوسرے کی چھوٹی سی بات کو زوم کر کے ہم بڑا بنا دیتے ہیں اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ کام چور اور سست بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی بدنیتی کی وجہ سے پھر ہمارے دل سیاہ ہوتے ہیں اور ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔